السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا موت نے تجھے نہیں پکارا؟ یہ ایک عربی نظم ہے جو کئی سالوں سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور آپ لوگوں نے کہا کہ سر اتنی خوبصورت نظم لگتی ہے سننے میں کہ دل تک اس کی بات پہنچتی معلوم ہوتی ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ نظم مشاری بن راشد العفاسی، جن کا تعلق کویت سے ہے، انہوں نے اسے لکھا ہے، یا انہوں نے اسے پڑھا ہے، لکھا تو پتہ نہیں کس نے، لیکن پڑھا انہوں نے ہے، اور بہت مشہور ہوئی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں وہ قاری بھی ہیں، اور میں نے جہاں تک مجھے علم ہے وہ 10 قراءہ جو ہے انہوں نے اس کے اندر تدریس بھی حاصل کی ہے، اور قاری بھی ہیں، اور نشید بھی پڑھتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی ہیں، کویت سے تعلق ہے آپ کا۔ تو اما نادى بك الموت، یہ شاید آپ نے الفاظ سنے ہو، اما نادى بك الموت، کیا تجھے موت نے پکارا نہیں ہے؟ بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے، جو اس کے شروع کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک فہم بھی ہو، یعنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اور ایک طریقے کی یاد دہانی بھی ہو۔ ایا من یدعی الفہم، یہ ایکچولی اس کا پہلا مصرع ہے۔ ایا من یدعی الفہم، یعنی اے وہ شخص جو خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، یدعی الفہم یعنی فہم کا دعوے دار ہے، آ تجھے تیری حقیقت بتاتا ہوں۔ الی کم یا اخ الوہم، یعنی آخر کب تک تو ان وہموں کا شکار رہے گا کہ تو بڑا عقل مند ہے، تو بڑا جاننے والا ہے، اور تجھے سب چیز کی خبر ہے، اور تو پتہ نہیں کس منزل کا راہی ہے، اصل منزل سے دور، اور تیرا حال کیا ہے؟ تعبد الذنب والذم، یعنی تو گناہوں اور ملامتوں کو جمع کرتا ہے، تو ایسا شخص ہے۔ وَتُخْطِئُ الْخَطَأَ الْجَمَّ، اور بار بار بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو جمع کرتا ہے، اور خود کو عقل مند سمجھتا ہے، اور اسی وہم کا شکار ہے۔ اما بان لک العیب، اور تجھے اپنی کوئی کوتاہی، کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اما انذرک الشیب، کیا تجھے تیرے بالوں کی سفیدی بھی خبردار نہیں کرتی کہ وقت ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے؟ تو ایک ایسی منزل کا راہی ہے، یہ منزل پر آئے گا تو، اور تیری منزل ختم، تیرا راستہ ختم بھی ہوگا، لیکن کیا تو نے تیاری کی ہے؟ کیا تجھے تیرے سفید بال یہ نشاندہی نہیں کرتے کہ تو ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا؟ اما انذرک الشیب وما فی نصحہ الریب، یعنی یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو عقل مند تو اس سے نصیحت پکڑتا ہی پکڑتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ریب نہیں ہے اس میں، شک کوئی نہیں ہے اس میں۔ ولا سمعک قد صم، یعنی تو کان کا بہرا تو نہیں ہے نا کہ یہ ساری نشانیاں اور یہ ساری باتیں چیخ چیخ کے تجھے کچھ کہہ رہی ہیں، اور تو بہرا بھی نہیں ہے۔ اور ولا سمعک قد صم اما نادى بك الموت، اللہ اکبر۔ اے گمراہیوں میں گم انسان، سن، کیا تجھے موت کی پکار نہیں آئی کہ تو اپنے اطراف میں لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ اما نادى بك الموت اما اسمعك الصوت، کیا تو نے اس کی آواز نہیں سنی ابھی تک؟ اب تو کون سی نشانیوں کا انتظار کر رہا ہے جو تجھے بتائیں کہ ایک دن تو نے یہاں سے چلا جانا ہے؟ اما تخشى من الفوت، کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ یا ڈر سے مراد کیا ہے کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ ایک دن تو فنا ہو جائے گا، یعنی کہ تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس دنیا سے تیرا تعلق ختم ہو جائے گا، تجھے بھی موت آ جائے گی، تیری روح تیرے جسم سے جدا ہو جائے گی، اور پھر آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی۔ اما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، تو ہوش کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ فکم تسدر فی السہو، تو کتنی بار غفلت میں ڈوبا رہا۔ وتختال من الذهب، اور غرور میں اکڑتا رہا۔ وتنصب الى اللهو، اور کھیل اور تفریح میں تو رہا،
تو سمجھتا رہا کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہاں آؤں گا، کچھ وقت گزاروں گا، اس کی رعنائیوں میں، اس کی چمک میں گم ہو جاؤں گا، اس کو سو کالڈ تیرے الفاظ میں انجوائے کروں گا اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وَتَنصَبُّ إِلَى اللَّهْوِ كَأَنَّ الْمَوْتَ مَعَهُمْ، کہ گویا موت تو آنی نہیں ہے۔ یہ اس کے چند اشعار ہیں شروع کے، بہت لمبی نظم ہے، یہ کئی صفحات پر مبنی ہے۔ ایا من يدعي الفهم الى كم يا اخ الوهم تعب الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم اما بان لك العيب اما انذرك الشيب وما في نصحه الريب ولا سمعك قد صم اما ناج بك الموت اما اسمعك الصوت اما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تستر في السهو وتختال من الزهب وتنصب إلى اللهب كأن الموت معهم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، جو چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے اور ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔